برادران السلام، میں آپ کے سامنے آج ایک موجودہ دور اور حالات کو سامنے رکھ کر ایک میسیج و پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے۔ تو اس موقع پر میں ایک عظیم عمل اور ایک خوبصورت بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جنت کا انعام کے لیے ایک خوبصورت عمل، وہ عمل کیا ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم ارشاد کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے جنت کا انعام دیا۔ وہ انعام کیسے کہ مخلوق خدا ایک مقام سے گزرتی تھی، اس بندہ خدا نے دیکھا، اللہ کے اس بندے نے، کہ مخلوق جہاں سے گزر رہی ہے تو راستے میں ایک درخت ہے اور گزرنے والوں کو وہاں سے تکلیف ہوتی ہے، وہ آسانی سے گزر نہیں سکتے۔ تو اس شخص نے اس راستے سے درخت کو کاٹا اور راستے کو بہتر کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس بدلے میں اس بندے کو جنت عطا فرمائی۔ تو دوسری ایک حدیث پاک کا مفہوم کہ آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک کہ جو کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم خود تو سکون کی زندگی کی متلاشی ہیں کہ، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا ان حضرات سے کہ اگر دنیا میں سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو سکون دیں، ان کو سکون کی زندگی گزارنے دیں۔ اسی طرح اگر دنیا میں کسی مسلمان سے بھلائی کریں گے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، تو اللہ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور قبر و حشر میں بھی سکون عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس چیز کو بھول جائیں کہ اگر ہم کسی کو تکلیف دیں، دکھ دیں، پریشانیاں دیں اور خود سکون سے رہیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ سکون ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ ہمیں بھی آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔